الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بالواجب الاحترام بھائی دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں دو آیات مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد اس سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی دا معیار وہ ایمان رکھیا ہے. انسان دنیا اور آخرت دے وچ جڑا کامیاب ہونا چاہتا ہے اس نوں اللہ دی وحدانیت اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان لے آنا ضروری ہے. اگر انسان ایمان نہیں لے کے آندا تو پھر وہ اللہ دے عذاب دا مستحق ہے، اور اللہ دے عذاب دے وچوں جڑے آخرت دے عذاب ہیں انہاں دے وچوں پہلا عذاب جڑا ہے وہ عذاب قبر ہے.
عذاب قبر تو بچنے واسطے انسان نو کہڑے کہڑے اعمال کرنے چاہیے کہ انسان عذاب قبر تو بچ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قبر دے اتے بیٹھتے سی، کسی قبر دی زیارت کرتے سی تو اتنا روندے سی کہ انہاں دی ریش مبارک، انہاں دا چہرہ مبارک جڑا ہے وہ آنسواں دے نال تر ہو جاندہ سی۔ کسی نے پوچھا کہ تسی جنت اور دوزخ دے سن کے اتنا اس دے عذاب سن کے اتنا نہیں روندے، آخرت دا سن کے اتنا نہیں روندے جتنا تسی قبر دی زندگی نو ویکھ کے، قبر نو ویکھ کے، قبر دا بیان سن کے، حالات سن کے تھوڑی اکھاں دے وچوں آنسو آندے۔ فرمایا کہ آخرت دی منزلاں دے وچوں پہلی منزل جڑی ہے وہ قبر ہے۔ آخرت دی منزلاں دے وچوں پہلی جڑی منزل ہے وہ قبر ہے۔ اگر انسان اس دے وچ کامیاب ہو گیا تو باقی اس دے سارے جڑے ہیں راستے آسان ہو جان گے، باقی مراحل انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ عذاب قبر دے وچوں بچنے واسطے سب تو پہلے جس چیز تے جا انسان ہے وہ توحید اور رسالت ہے۔ سب تو پہلے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یعنی انہاں چیزاں دے ہوتے ایمان لے آنا ضروری ہے، کیونکہ قبر دے وچ جب انسان نے جانا ہے تو پہلا سوال کیا ہونا ہے، وہ من ربک، وہ توحید دا ہونا ہے، من ربک، کہ تیرا رب کون ہے۔ اگر وہ رب تے ایمان لے کے آیا ہویا تو پھر اس نے اس کا جواب دینا کہ ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے، وہ اللہ ہے۔ اور دوسرا جڑا سوال ہے من نبیک، کہ تیرا نبی کون ہے، یعنی رسالت دا سوال ہے۔ پہلا توحید دا سوال قبر دے وچ، دوسرا رسالت دا سوال، اور تیسرا کیا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کے، یعنی جس بندے نے توحید اور رسالت دے ہوتے ایمان لے کے آیا ہویا، جس نے توحید اور رسالت کے مطابق زندگی گزاری، اس نے اللہ نو وحدہ لا شریک منیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو دا اقرار کیتا اور آپ دی رسالت دا اقرار کیتا، اس تے عمل کیتا، آپ دی پیروی کیتی، آپ دا اتباع کیتا، وہ انسان جڑا ہے عذاب قبر تو بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا جڑا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، قبر تو عذاب قبر تو بچنے واسطے دوسرا عمل کیا ہے وہ تقوی ہے۔ انسان تقوی اختیار کرے، ان تقوی دا مطلب کیا ہے اللہ تو ڈرنا، ہر حال دے وچ ڈرنا، مجمع دے وچ ہے تب بھی علیحدہ ہے، خلوت دے وچ ہے تب بھی، جلوت وچ ہے تب بھی، مالی تنگی ہے تب بھی، فراوانی ہے تب بھی، یعنی ہر حال دے اندر اللہ تو ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور قرآن اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جڑے لوگ اللہ تو ڈردے تقوی اختیار کردے یجعل لَهُ مَخْرَجًا، تو اسی اس واسطے ہر تنگی تو، ہر ضیق تو، ہر مشکل تو انہوں نے واسطے راستہ نکال دیں گے۔ ان سب تو وڈی تنگی مرنے تو بعد کیڑی ہے، وہ عذاب قبر ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تو ڈرتا ہے، تو فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرنے نال ایک تو اس کے سارے راستے آسان دنیا اور آخرت والے، اور دوسرا فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس نو رزق اس جگہ تو دیتا جاندہ ہے کہ اس کا رحم و گمان بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کس بندے نو، جڑا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جڑا بندہ اللہ تو ڈرتا ہے، ہر حال دے اندر جلوت ہے، خلوت ہے، کوئی حال بھی اس دے اوتے آ گیا ہے، وہ کیا کرتا، اللہ تو ڈرتا ہے۔ اور تیسرا عمل عذاب قبر تو بچنے واسطے فرمایا کہ وہ دین دے اوتے استقامت ہے۔ ان الذین
قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جدو اللہ نے اپنا رب مان لیا تو پھر ثم استقاموا، پھر اس تے پکا ہو گیا، کوئی حالت بھی آ جائے اپنے ایمان تو نہیں پھرنا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر اس نو نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے گا۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرما کہ پھر اس واسطے بشارتیں ہی بشارتیں اور ہمیشہ دیاں بشارتیں، کس واسطے؟ جڑا بندہ استقامت اختیار کر گیا، جڑا انسان پکا ہو گیا، جب اس نے اللہ دے اوتے ایمان لے آیا، اللہ دی وحدانیت کا اقرار کر لیا، پھر کیا انسان پکا ہو گیا۔ اور اس کے متعلق استقامت کی ہے، جس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نا، رستے وچ ایک جگہ تو خوشبو آئی، تو آپ صلی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پوچھے خوشبو کیویں دی ہے، کدوں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اس جگہ تے جڑی فرعون دی باندی سی وہ دفن ہے اور اس دے بچے دفن ہیں، اتنے 100 سال گزر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس طرح؟ فرمایا کہ جدوں وہ باندی فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر دی سی، ایک دفعہ کنگھی زمین تے گر گئی، مسند احمد وچ واقعہ لکھیا گیا، وہ کنگھی زمین تے گر گئی تو اس نے اللہ دا نام لے کے کنگھی اٹھائی، تو وہ فرعون دی بیٹی آکھن لگی کیا تو میرے والد یعنی فرعون تو علاوہ بھی کسی نے رب من دی ہے؟ کہ میں تو موسیٰ دے رب تے ایمان لے کے آئی ہوئی۔ کہ جدوں فرعون نو اس گل دا پتہ چلیا تو اس نے بلایا اور اس نے کی کیتا ہے، کڑا منگوایا، اس دے وچ اس نے تیل گرم کیتا، بہت زیادہ تیل نو گرم کیتا گیا، اس دے وچ اس دے 3 بچے سی، اس عورت دے اس دی باندی دے 3 بچے سی۔ پہلا بچہ اس نے اس کڑا دے وچ پھینک دیتا کہ تو موسیٰ علیہ السلام تے ایمان چھوڑ دے اور مینوں اپنا رب مان لے۔ وہ آکھن لگی نہیں۔ اسی طرح پھر اس نے دوسرا بھی بچہ اس دے وچ پھینکیا، حتیٰ کہ تیسرا جڑا دودھ پیندا بچہ سی وہ بھی اس نے اس کو کھینچ کے اس دے وچ کیا پھینک دیتا۔ لیکن پھر بھی وہ ثم استقاموا، اپنے اللہ نو رب مان چکی سی، اپنے اللہ نو رب مان چکی سی، اور پھر اس نے کہا کہ مینوں پتہ ہے کہ تو ساڑھ مینوں بھی دینا ہے، لیکن ایک کام کریں کہ میری بچیاں دی اور میریاں ہڈیاں جڑیاں نو ایک جگہ تے دفن کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری اس وصیت اسی عمل کر دیں گے، لیکن وہ ایمان تو نہ پھری۔ ثم استقاموا، اس نے استقامت اختیار کی تھی، اس تے پکی رہی، گویا اس کو بھی ساڑ دیتا گیا یا اس دے وچ اس دیاں ہڈیاں، حضرت ابراہیم صاحب فرمایا کہ اس جگہ تے انہاں دیاں بچیاں دیاں اس عورت دیاں اس باندی دیاں ہڈیاں دفن کیتیاں گیاں، اتنے 100 سال گزر گئے، اللہ نے اس دے وچوں خوشبو نو جاری فرما دیتا۔ یعنی کہ وہ اپنے دین تے استقامت رہی پکی، یعنی زندگی تو آج نہیں تو کل تو ضرور مرنا ہی مرنا ہے۔ کیوں نہ ہوئے انسان نے جب اللہ نے اپنا رب مان لیا تو پھر کیا انسان عذاب قبر تو بھی بچ جائے گا، حشر تو بھی جتنے بھی اس کے مراحل آنے ہیں، انسان سب تو پہلی سیڑھی کیڑی ہے وہ قبر ہے۔ انسان عذاب قبر تو کیویں جڑا بندہ اپنے دین تے استقامت تے پکا ہو گیا۔ اور فرمایا کہ چوتھی چیز نماز دا اہتمام ہے، 5 نمازوں کا کیا اہتمام جڑا بندہ کا، اور پہلا حساب کتاب جڑا شروع ہونا ہے حشر دے وچ، پہلا سوال ہی نماز دے بارے ہونا ہے۔ اولو یحاسب، کہ جڑا حساب ہونا ہے اول پہلا شروع حساب جڑا ہونا، جڑا سوال کتاب جواب پوچھا جانا ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ وہ نماز دے متعلق پوچھا جانا، میں کہ جس دی نماز پوری نکل آئی وہ انسان کامیاب ہو گئی، وہ انسان عذاب قبر تو بھی بچ جائے گا۔ اور اس تو بعد فرمایا کہ صدقہ ہے، جڑا صدقہ قبر دی جڑی گھبراہٹ ہے، قبر دے وچ جڑی پریشانی ہوئے گی، قبر دے وچ جڑی تنگی ہوئے گی، وہ صدقہ جڑا ہے اس کو بچا سکتا ہے۔ کہ جڑے انسان کیا کرتے ہیں صدقہ دے دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ نفلی ہے، صدقات باقی جتنے بھی انسان صدقہ واجبات ہیں، صدقہ نوافل ہیں، انسان جڑا کثرت دے نال کیا کرتا ہے صدقہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جدوں قبر دے وچ رکھیا جاتا ہے، نماز اس دے دائیں طرف آ جاتی ہے، صدقہ اس دے بائیں طرف آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن دی تلاوت، جب انسان عذاب قبر تو بچنا چاہتا ہے وہ قرآن دی تلاوت کثرت نال کرے، انسان کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کرے، اس نو
قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا، یعنی جڑا انسان کیا کرتا. اور تلاوت جڑی ہے وہ انسان دے سرحانے آ جاندی. جدوں منکر نکیر آندے نا، فرمایا کہ جڑا انسان کثرت دے نال تلاوت کرتا ہے، قرآن دے نال موافقت رکھتا ہے، قرآن دے نال اس نوں محبت ہے، تے جدوں منکر نکیر سوال و جواب والے لوگ آمدے، فرشتے آمدے، وہ اس نوں ہٹاؤنا چاہتے ہیں. اس قرآن ایک انسانی شکل میں آتا ہے نا، اس نوں ہٹاؤنا چاہتے ہیں تاکہ سوال و جواب یکسوئی وچ کیتے جان، علیحدگی وچ کیتے جان. وہ آخدا کہ تسی سوال کرنا ہے تو کرو، جس کام تے تھانوں معمور کیتا گیا کرو، لیکن میں اس دا وہ ساتھی ہوں جس نے ایک قرآن کو کدی بلند آواز نال پڑھتا سی، کبھی آہستہ پڑھتا سی، کدی رات میں پڑھتا سی، کدی دن میں پڑھتا سی، یعنی ہر ویلے اس نو یہ مینوں پڑھتا سی، میری تلاوت کرتا سی. اور میں اس نو جدوں تک جنت وچ داخل نہیں کرا دیواں گا میں اس دے کو جدا نہیں ہوں. یعنی قرآن دے نال محبت رکھنا، یعنی قرآن دے اوتے عمل کرنا اور قرآن نو کثرت دے نال پڑھنا. اور فرمایا کہ سورہ ملک دی کثرت نال تلاوت کرنا عذاب قبر تو انسان محفوظ. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جدوں اساں ایک جنگ تے جانا سی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالیا، پڑاؤ ہون تا قبراں دیاں نشانی، اس ویلے لوگ دفن کرتے سی، جتھے کس دی موت آ گئی اس نوں اتھے دفن کر دتا گیا. باقاعدہ قبرستان وچ نہیں، ضرور اتھے جا کے انہوں نے جتھے ہن فوت ہے اس اپنے مقام تے لیا کے دفن نہیں، جتھے کسی دی موت آ گئی اس نوں دفن کر دتا گیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اسی رات نو اس جگہ دے پڑاؤ ڈالیا اور ستے تو زمین دے وچوں سورہ ملک پڑھنے دی آواز آ رہی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی 30 آیات دی صورت. اور اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس سورت دی رات نو ہر رات نو تلاوت کردا اس دا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن لوگوں دے دل مر جان. یعنی قیامت تک بھی اس دا دل زندہ رہے گا کہ جڑا بندہ سورہ ملک دی جے کردا تلاوت کردا اللہ اس نوں قبر دے عذاب تو بچا لے. تو جدوں انہوں نے یہ تلاوت سنی سورہ ملک دی تو ابن عباس فرماتے کہ میں آپ وسلم دے کول گیا، یا رسول اللہ اتھوں پڑھنے دی آواز آ رہی ہے، بظاہر تے آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں ہے، قبرستان دا نشان بھی نہیں، قبر دا نشان بھی نہیں ہے، یہ آواز کدوں آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جڑا نوجوان فوت ہویا ہے وہ ہر رات سورہ ملک دی تلاوت کرتا سی، ہر رات نو سورہ ملک دی تلاوت کرتا سی. اللہ نے سورت دی برکت دے نال اس تو قبر دے عذاب بھی ہٹا دیتا گیا. اور اس نے دعا کیتی سی، یا اللہ اگر کسی نو تلاوت دی قرآن دی پڑھنے دی قبر وچ اجازت ہوے، یا اللہ تو مینوں بھی اجازت فرما دے. تو پھر کی اللہ نے اس نے اجازت دیتی، اس دا پیار، اس دی محبت دی صورت دے نال ہر روز رات نو وہ اس صورت نو پڑھ کے سمجھا سی. تو اللہ نے اس کی یہ دعا بھی قبول کی تھی، اس دے اتنے عذاب و قبر ہٹا دیتا. اور اس تو بعد فرمایا کہ لوگاں دے نال صلہ رحمی کرنا، حسن اخلاق، لوگاں نال اچھے طریقے دا برتاؤ کرنا، اپنے تو چھوٹے نال بھی، اپنے تو وڈے نال تو بندہ ہر عزت نال پیش آمدا ہے، اس اچھے طریقے نال سلوک نال بولتا ہے، اس نال پیش آمدا، لیکن اپنے تو مال دے حساب نال چھوٹا ہے، عمر دے حساب نال چھوٹا ہے، عہدے دے اعتبار نال چھوٹا ہے، کسی لحاظ نال بھی چھوٹا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ محلے دا ہے، چاہے دور دا ہے. یعنی حسن اخلاق، انسان جڑا اچھے اخلاق نال کسی نال پیش آمدا ہے، کسی نال اچھے طریقے نال بول لیندا ہے، فرمایا کہ یہ بھی اس نوں قبر دا عذاب نہیں ہو. اس تو بعد فرمایا کہ کثرت دے نال دعا کرنا، اللہ دے کولو دعاواں منگنیاں جڑیاں دعائے معصورہ، یعنی احادیث دے بھی دعاواں منقول ہیں. کثرت دے نال اللہ دے کولو دعا کا عذاب قبر دے متعلق اللہ دے محفوظ خود دعا منگتے سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من العذاب حشر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑی دعاواں منقول ہیں انہاں دعاواں دا اہتمام کیتا تے، خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بخشا، لیکن اس دے باوجود امت دی رہنمائی واسطے، امت نو دسن واسطے فرمایا کہ اس طرح عذاب یعنی قبر تے عذاب تو پناہ منگیا کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ نال اچھے اعمال کرنا اور کثرت نال اللہ دا ذکر کرنا، جتنا ہو سکے. تلاوت ہے وہ بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز ہے وہ بھی اللہ دا ذکر ہے، یعنی کوئی بھی کم ہے وہ دھیان کے وہ اللہ دی طرف ہوئے، خالص نیت اللہ دی رضا ہوئے. اور ہر عمل جس ٹائم انسان نیت اللہ دی طرف کرنی ہے تو پھر وہ کیا انسان دی عبادت بن جائے. اللہ دی انسان دی عبادت اس واسطے کہ جدوں بھی کوئی بھی کام کرنا ہے تو پھر اللہ دا دھیان، اللہ دا قرب،
انسان یہ سمجھ کے کرے کہ میں اللہ دا حکم پورا کر رہا ہوں، میں اللہ دا حکم پورا کر رہا ہوں، تو پھر کیا میت دے واسطے کثرت دے نال استغفار کیتا جاوے، یہ بھی اس نو عذاب قبر تو بچا رہی ہے۔ جڑا بندہ فوت ہو چکا ہے اس دے واسطے پچھلے لوگ کثرت دے نال کے کرن، استغفار کرن، اس واسطے دعا منگن۔ لیکن اگر جڑا بندہ اپنی نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ بھی اس واسطے صدقہ جاریہ ہے، اس واسطے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کیتی جا رہی ہے، اس واسطے استغفار کر رہی ہے، یعنی وہ صدقہ جاریہ ہے، پھر اس کسی کو آخنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بخود اس کا اعمال نامہ کھلا ہے۔ یعنی ایک چند اعمال ایسے ہیں کہ انسان جنہوں نے اگر کرے تو پھر سب تو آخرتی منزلوں میں سب تو پہلی منزل کیڑی ہے وہ قبر ہے انسان پر، یعنی سب تو پہلا کیا توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، اس تو بعد کیا ہے تقوی اختیار کرنا، انسان اللہ تو ڈرے، تیسرا کیا ہے انسان استقامت اختیار کرے دین دے اوتے، جدو اللہ نے رب مان لیا ثم استقام، پھر اس تے پکا ہو جائے، پھر نمازاں دا اہتمام کرنا، پھر صدقہ دینا، کثرت نال تلاوت قرآن مجید کرنا، اور خاص کر کے سورہ ملک کی تلاوت کرنا، اور میت واسطے استغفار کرنا، اور جڑیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں دسیاں انہاں دعاواں دا اہتمام کرنا، اور فرمایا کہ اس تو بعد کیا کرنا دعاواں دے نال نال اچھے اعمال کرنا، اور آخر فرمایا کہ کثرت دے نال اللہ کا ذکر کرنا۔ یعنی یہ اعمال ایسے ہیں کہ جڑا انسان ان اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، کب آخرت دی منزلوں وچوں جڑی پہلی منزل ہے قبر، اللہ اس دے وچ اس نوں نجات دے گا، اور جڑا پہلی منزل چ کامیاب ہو گیا اللہ اس کو اگے آخرت دی ساری منزلیں اس واسطے کیا ہو جان گیا آسان ہو جان گیا۔ اللہ سامنے